ہاں یعقوب صاحب فرمائیں، یعقوب صاحب ان چھڑتا اللہ مولانا یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ انہوں نے جو فلم بنائی تھی، یہ ایرانیوں نے بنائی ہے یا انہوں نے بنائی ہے، اس میں بھی جب یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں پھینکتے ہیں نا، تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں مانتے نا، وہ لاوی وغیرہ یا دوسرے ایک دو نہیں مانتے کہ نہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ حرکت کر کے تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے. لیکن جب آخر پہ آتے ہیں نا، جب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے تو اس سے ملتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم توبہ کر لیں گے لیکن توبہ ہوئی نہیں. یہ فکرہ اس میں انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے یا کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو بیٹا پتہ نہیں کیا بنایا، مجھے نہیں اس کا پتہ. باقی یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بھی جو ہے نا، جب بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، حسد میں آ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، تو پھر ایک نے ان میں سے کہا جو ذرا اچھا تھا شریف، اس نے کہا یار قتل نہ کرو، اس حد تک نہ جاؤ، کسی ویران کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ نکال کر لے جائے گا، ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا کہ باپ کی نظروں سے عزل ہو جائے گا، ان کی توجہ پھر ہماری طرف ہی ہو جائے گی. اب تو یوسف کی طرف متوجہ رہتے ہیں، پھر ہماری طرف دھیان کریں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اس کا ترجمہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پھر نیک ہو جائیں گے. نیک انہوں نے کیا ہونا تھا، نہ یہ نیک کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا. یہاں صالحین کا مطلب نا ہمارا کام درست ہو جائے گا. جو ہماری اسکیم ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام ہماری طرف توجہ کریں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. کونوا نہیں کہا کہ ہو جاؤ نیک، کہ ہو جائیں گے ہم پھر ٹھیک ٹھاک، ہمارا کام نا درست ہو جائے گا. آخر میں بیٹا پھر شرمسار ہی ہونا پڑا. اگر اچھا سلوک کرتے تو اس نے بھائی کو ملتے تو ایک وقت کے حاکم کے بھائیوں کی حیثیت سے ہوتے، مجرم ہو کر گئے، پھر معافی مانگنی پڑی کہ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر. اور باپ سے بھی کہا، یوسف علیہ السلام نے تو اس وقت ہی کہہ دیا، وہ بھائی تھے، کہ اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی. مگر باپ سے جب کہا، باپ کا دل تو دکھی تھا، اتنا ستایا تھا اس کو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی سوفا، اچھا ان قریب وقت آئے گا کہ میں تمہارے لیے بخشی کی دعا، پینڈنگ رکھ دیا. اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر جمعرات کی رات جو تھی نا، اس رات پھر وہ اللہ کے سامنے روئے کہ یہ رات تیری بارگاہ میں بڑی شان والی ہے، یہ بیوقوف جو تھے غلطی کر گئے، معاف کر دے. وقت مانگا کہ ابھی نہیں میں تمہارے لیے معافی مانگ سکتا، کچھ دیر بعد مانگوں گا. تم نے کیا کام کی. قصہ یوسف علیہ السلام کی بات آ گئی تو وہاں ایک بات نا، مکہ میں بھی لوگ پوچھتے رہ گئے، پوچھتے ہیں، تفسیروں میں بھی کام خراب ہی ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ رکھ دیا اپنے بھائی بنیامین کے، پھر پیچھے لوگ دوڑے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے ہیلا کیا، کیسی چال بازی کی، بے گناہ بھائی کو انہوں نے چور بنایا. تو یہ ہو گیا معاملہ بہت خراب. حالانکہ غور کر لینا یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے کیا. اس کے تو وہم میں بھی نہیں تھا. بات کیا ہوئی جو نہیں انہوں نے سمجھی، کردار کدنا یوسف، یہ ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی بھائی کو رکھنے کی، ورنہ وہ نہیں سوچ سکتا تھا یہ بات. پہلی مرتبہ جب بھائی گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جو پیسے ان سے لیے نا ان کے سامان میں رکھ دو، واپس دے دو ان کو پیسے، وطن جا کر دیکھیں گے تو نکال لیں گے. برتن پتہ تھا کہ بھائی یہ حال تنگ ہے. اس وقت نوکروں سے کہا کہ رکھ دو. اس مرتبہ نوکروں سے نہیں کہا. نوکروں سے کہتے اور بعد میں پیالہ نکلتا نا تو نوکروں کی نظروں میں یوسف علیہ السلام دلیل ہو جاتے کہ خود رکھوایا ہے اور اب چور بناتا پھرتا نہیں، آپ رکھا جالا پی رہلے. بڑی غور طلب بات ہے. بائبل نے یہ بات کہی کہ یوسف علیہ السلام نے نوکروں سے رکھوایا، بھول گیا، وہ انسانوں کی لکھی ہے. قرآن ذرا ذرا بعد میں فرق کر دے، وہاں کہا نوکروں سے رکھ دو، یہاں کہا خود رکھا. کیوں رکھا؟ اسی نیت سے، چور بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جو پہلی مرتبہ تھا نا کہ یہ سونے کا پیالہ ہے، ابا جی بھی ٹانگا ہے، لے جائیں گے وہاں استعمال کریں، انہوں نے اس نیت سے رکھ دی. اور پھر پیچھے کوئی نہیں گیا، نہ کسی سے کہا کہ تم پکڑو. ملازم جو تھے، بات غور سے سنا، بڑا ضروری مسئلہ. ملازم پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کو جس جام میں پانی پلاتے ہیں وہ پیالہ تو گم ہو گیا، ابھی پانی مانگے کیا بنے. ان کی اپنی جان پر بن گئی، وہ پیچھے دوڑے. یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں. انہوں نے کہا تم چور ہو. انہوں نے کہا یار ہم چوری کرنے آئے، ہم تو سامان خریدنے آئے، پردیسی ہیں.
پھر اللہ نے جو سبب بنایا کہ اگر وہ ویسے ہی لے آتے تو یوسف علیہ السلام کا جو ملکی قانون تھا اس کے تحت کوئی جرمانہ ہو جاتا، رکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ان سے ہی پوچھ لیا ملازموں نے کہ اگر کسی کے سامان میں سے پیالہ نکلا پھر کیا ہے اس کی سزا؟ یہ اپنی شریعت انہوں نے بتا دی کہ ہماری شریعت یہ ہے کہ اس کو ہی رکھ لو۔ یہ خود کیا بیٹھے، یہ ہے جو اللہ کہتا میں نے چال چلی۔ یوسف نے کچھ سوچا تھا، بن کچھ گیا۔ جب سامان جو تھا اس کی تلاشی لی تو بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ آپ اس کے بدلے ہمیں رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں، جس کے پاس، پھر بھی نہیں کہا چور، کہا جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے اس کے علاوہ ہم دوسرے کو کیا۔ یہ سارا کام اللہ نے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف محبت سے رکھا ہی تھا پیالہ کہ میرے ابا جی یہ برت لیں گے، اس کے آگے جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی، ورنہ اس کے بغیر یہی آتا کہ یوسف علیہ السلام نے یار کتنا یہ فریب کی، یار جھوٹ بولا، نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ درمیان میں بات آ گئی تھی۔ تفسیر دے دوں گا، آپ یہ ایسی تفسیریں پڑھیں جس سے اللہ کے پیغمبروں کے دامن پاک ہوں، بہتان لگانے والی نہیں پڑھنی چاہیے۔